وفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم تعلمون. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بجلی بھی نہیں ہے، گرمی بھی ہے، تھوڑا تھوڑا اگر میرے نزدیک آ جائیں تاکہ آپ تک مر محمد وآل محمد بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خداوند ذوالجلال کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں عزاداران سید الشہداء میں قرار دیا ہے اور ہمیں اس زمانے میں بھیجا ہے جس کی حکومت جہانی. جیسے کہ دنیا کا ہر کونا اور ہر جگہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہے، جب وہ تشریف لائیں گے تو پورا جہان جو ہے وہ عدل و انصاف سے ہوگا. اسی کا زمانہ ہوگا جس زمانے میں یعنی یہ صورتحال ہوگی. وہ حیوانات جو حیوان درندے ہیں، جو درندہ بھیڑ بکری انسان اور باقی چیزوں کو شکار کر لیتا ہے، جب امام زمانہ کی حکومت ہوگی تو اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو وہ ایک ساتھ ہی زندگی کریں گے. یعنی اتنا پرامن دور ہوگا، اتنا ہی پرسکون دور ہوگا جس وقت امام زمانہ کی حکومت ہوگی. دیکھیے، کل ہم نے غیبت صغریٰ کی بات کی تھی اور آج جو ہے وہ ہم غیبت کبریٰ میں جانا چاہتے ہیں. غیبت کبریٰ میں ہمارے امام کا مسکن اور رہائش کا سوال. دوسرا، آیا ہمارے امام نے شادی بھی کی ہے کہ نہیں کی؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے امام کی اولاد بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اور اسی دور میں یعنی غیبت کبریٰ میں ہمارے امام کی آیا ہم لوگوں سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ یہ سوالات ہماری آج کی گفتگو کا محور و مرکز ہوئے جو آپ کی خدمت میں گوشگزار فرمائیں گے. آواز بلند صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حضرت کی شادی کے بارے میں مختلف روایات ہمیں ملتی ہیں اور جن لوگوں نے امام کی اولاد سے ملاقات کی ہے ان کے واقعات بھی ہمیں ملتے ہیں، اور جن لوگوں نے جا کر امام کے بیٹوں کی حکومت دیکھی ہے ان کی ملاقات بھی ہمیں ملتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ امام کی رہائش کا مسکن مختلف جگہیں بتائی گئی ہیں. مگر سب سے مہم اور زیادہ روایات جو ہمیں ملتی ہیں وہ جزیرہ خضرا کے بارے میں. جزیرہ خضرا ہے کہاں؟ کہا گیا ہے کہ بحر اقیانوس میں ہے، اور اس بحر اقیانوس میں 5 اور جزیرے ہیں جن کا نام تاریخ نے مبارکہ، زہرا، صافیہ اور اس کے علاوہ دوسرے بھی ہیں. 5 انہوں نے جزیرے لکھے ہیں، یہ اور ہیں. اور امام کی اولاد میں سے بھی حضرت کے 5 بیٹوں کے نام لکھے ہیں اور کہا ہے کہ ہر بیٹا جو ہے اس جزیرے پر حاکم ہے اور اس جزیرے میں حکومت کرتا ہے، اور حضرت کی اولاد جو ہے جزیرے. اچھا، ہم تو سمجھتے تھے کہ مولا کی شادی بھی ہوئی ہے. واہ جی واہ. جن سے مولا کی شادی ہوئی ہے تاریخ میں ہے کہ حضرت عبد المطلب کا بیٹا جس کا نام عبد العزیز ہے
ان کی اولاد میں سے ایک بیوی سے امام زمانہ کی شادی ہوئی ہے، واہ جی واہ، تو ان سے حضرت کی، اور کیونکہ دین ہمارا دین محمد مصطفیٰ، بے شک دین ہمارا دین کامل و اکمل. بے شک، دیکھیے اگر دین کامل و اکمل ہے، تنہا انسان جو ہے وہ ناقص ہے، کامل نہیں ہے. واہ، جب انسان زندگی ازدواج میں اور رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاتا ہے تو وہ اپنی زندگی کو کامل کر لیتا ہے، اور یہ کامل دین کا وارث ہے. امکان ہی نہیں کہ وہ اس نے ازدواج نہ کیا. واہ، تو امام نے ازدواج بھی کیا ہے اور حضرت کی اولاد بھی ہے. تو یہ جزائر جو ہیں کس میں ہیں؟ پہلے اقیانوس میں ہیں. کہا گیا ہے کہ یہ یعنی جزائر ہیں، ان میں جانے کے لیے بہت سارے لوگوں نے کوشش کی، بہت سارے جہاز لائے، بہت ساری کشتیاں لائیں، مگر خدا نے ان کے دور میں یعنی ان کو جو حساب دیا ہوا ہے وہ آب سفید سے دیا ہوا ہے. سفید آب جو ہے ان کے گرد ہے، جو جہاز جاتا ہے وہاں غرق ہو جاتا ہے اس نے الہی سے، اور جو کشتی جاتی ہے وہ غرق ہو جاتی ہے اس نے الہی سے. آیا ہر کشتی غرق ہو جاتی ہے؟ کوئی انسان نہیں جا سکتا، ایسی بات نہیں ہے، مگر جسے وہ چاہتے ہیں وہ وہاں جاتا ہے. واہ جی واہ، اسے وہ چاہتے ہیں. کیونکہ ہمیں ایک بہترین واقعہ ملتا ہے جس واقعے کو بہار میں علامہ مدرسی نے ذکر کیا ہے، اور اسی واقعے کو ہی مقدس اردبیلی نے ذکر کیا ہے. اسی واقعے کو اکمال الدین میں شیخ صدوق نے نقل کیا. فرماتے ہیں ایک شخص ہے جس کا نام ہے علی ابن فاضل. اس نے چاہا کہ تبلیغاتی سلسلے میں اسی جزائر کی طرف سفر کروں. جب اس نے سوچا کہ میں ان جزائر کی طرف سفر کروں تو یہ بربر قبائل سے نکلا، دریائے اقیانوس میں اس نے سفر شروع کیا. یہ کہتا ہے کہ 40 دن تک میری کشتی چلتی رہی، میرا قافلہ چلتا رہا. 40 دن کے بعد ان جزائر میں میں پہنچا جہاں فقط محبان علی تھے. اور کیونکہ یہ جو جزیرے ہیں ان میں سے کچھ جزائر ایسے ہیں جو باقی جزائر کے لیے غلات اور باقی چیزیں تہیا کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا، 6 دن کا میں نے وہاں قیام کیا. 6 دن کے بعد دیکھا کہ 7 کشتیاں آئیں جو غلات اور کھانے پینے کے سامان سے لگی ہوئی تھیں. انہوں نے وہاں اس کو دیا. اس کے بعد ایک شخص نے میرا نام میری بلدیت کے ساتھ پکارا. جب میری بلدیت کے ساتھ پکارا تو میں ان کے قریب گیا. انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ سوار ہوں، اور آپ کو بلاوا آیا ہے کہ آپ جزیرہ خضرا کی طرف جائیں گے. کہتا ہے میں ان کے ساتھ سوار ہوا. 16 دن تک اسی کشتی میں سفر کرتا رہا. آخر وہ آب سفید جو ہر کشتی کو غرق کر دیتی ہے وہاں پہنچا. مگر اس نے خدا بندی یہی تھا اور حکم امام یہی تھا، ہم اس سے صحیح و سالم اسی جزیرے میں پہنچے. جب وہاں پہنچے ہیں تو میں نے پوچھا یہاں کس کی حکومت؟ تو ہمیں کہا گیا یہاں امام زمانہ کے بیٹے امام زمانہ کے بیٹے کی 5ویں نسل سے ہیں جن کا نام سید شمس الدین ہے. وہ یہاں کے مسئول ہیں اور یہاں درس و تدریس کا سلسلہ ہے ان کا، اور یہاں ایک مسجد میں وہ امام ہیں. آئیے ہمیں ان سے آپ کی ملاقات
ہیں یعنی امام کی اولاد رہتی ہے، امام کی اولاد موجود ہے۔ اسی واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ امام ابھی تک وہ مجردانہ اکیلے زندگی نہیں کر رہے۔ تو کہتا ہے میں یہ جو جزیرہ میں نے دیکھا تھا، ہر ایک انسان کی تمنا ہے کہ میں اس جزیرے کو دیکھوں جہاں امام کی حکومت ہے۔ ہمارا دل بھی تو چاہتا ہے نا کہ ہم جائیں، ہم دیکھیں۔ دیکھیے کہتا ہے کہ میں روئے زمین پر گھوما تھا، میں ایک سیاح تھا، میں سفر کرتا تھا۔ امام کے دکھانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ دیکھیے میں ابھی زندہ ہوں، میری وجہ سے ہی کائنات باقی ہے۔ بے شک۔ اور یہ لوگ جو واپس آتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آ کر ہمیں خبریں دیتے ہیں۔ کہا میں نے روئے زمین پر ایسا جزیرہ نہیں دیکھا کہ اس سے بڑھ کر کوئی سبز ہو اور اس کے خوبصورت باغات دیکھے اور اس میں خوبصورت میں نے محلات دیکھے جو ایک محل جو ہے دوسرے محل کے ساتھ ملا ہوا نہیں، جدا جدا تھے۔ مجھے لایا گیا وہاں جہاں مولا کا وہ بیٹا رہتا تھا، سید شمس الدین۔ تو اب میں ان کی خدمت میں آیا، میں نے دیکھا ہے کہ وہ اتنا حسین و جمیل تھا کہ ان کے چہرے کا نور جو ہے اس کے چہرے سے پھول رہا تھا اور آسمان کی طرف جا رہا تھا۔ میں ان کے قریب گیا، دیکھیے یہ تو ان کے پوتے ہیں، وہ کیا ہوں گے، وہ کیا کہتے ہیں۔ میں گیا ان کے قدم بوسی کی، ان کے پاس رہا، وہاں ان سے علوم کے زیور سے آراستہ ہوا، کچھ دن ان کا میں مہمان رہا۔ تقریباً کوئی 8 دن بعد وہی آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے جانے کا وقت ہو گیا ہے اور ہمارے وقت کے امام نے کہا ہے کہ اب آپ یہاں سے جائیں۔ میں وہاں سے واپس آیا، دیکھیے ہمارے امام ہیں، جزائر میں رہتے ہیں، حضرت کی اولاد کا نام جو لکھا گیا ہے کہتے ہیں کہ 5 بیٹے ہیں۔ تاریخ نے لکھا ہے پہلے بیٹے کا نام طاہر ابن امام مہدی علیہ السلام، دوسرے بیٹے کا نام قاسم ابن امام مہدی علیہ السلام، تیسرے بیٹے کا نام ابراہیم ابن مہدی علیہ السلام، چوتھے بیٹے کا نام عبد الرحمن ابن امام مہدی علیہ السلام ہے، اور 5ویں بیٹے کا نام ہاشم ابن امام مہدی علیہ السلام ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ امام کے 5 بیٹے ان 5 جزائر پر حکومت کرتے ہیں اور ان کی اولاد جو ہے انہی جزائر میں زندگی کرتی ہے۔ اور جس وقت جو کوئی پکارتا ہے ہمارے وقت کا امام ہمیں جواب بھی دیتے ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ یہ نہ سمجھیے کہ اس دور میں ہم آداب اور دشمنوں کے نوے میں پھنسے ہوئے ہیں، جہاں پکاریے گا وہاں آئیں گے، جہاں مشکل ہو وہاں آپ کی مشکل کشائی کے لیے آئیں گے، کیونکہ ہمارے وقت کا امام ہماری مشکل کو حل نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ دیکھیے ہر دور میں ایسے رہا ہے، شیعان علی پر ظلم و ستم ڈھائے جاتے رہے، ہر دور ہی ایسے گزرا ہے۔ آپ بنی امیہ کی تاریخ دیکھ لیں، بنی عباس کی تاریخ دیکھ لیں، اس کے بعد اگر آپ آئیں گے تو مختلف چھوٹی چھوٹی حکومتیں ملیں گی، ان کے بعد آپ کو عثمانی حکومت ملے گی۔ ہر دور میں جو ہے شیعان مشکل میں رہے ہیں، مگر اپنے وقت کے امام سے ان کی امیدیں وابستہ رہیں۔ اگر امام علی مرتضیٰ کا دور رہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جہاں ان کو پکارا گیا مولا ان کی مدد کے لیے پہنچے۔
امام حسن مجتبیٰ کے ماننے والوں نے امام حسن مجتبیٰ کو پکارا تو حضرت نے ان کی مشکلات حل فرمائی۔ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں باوجود سوال اللہم صلی علی محمد محمد۔ ان کے ماننے والوں نے حضرت سے توسل کیا تو حضرت نے ان کی مشکلات حل کی، اور آج تک جو بھی سید الشہداء سے توسل کرتا ہے سید الشہداء ہر ایک کی مشکل کو حل کرتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور یہ خدا کا اعجاز ہے، اور خدا ذوالجلال نے سید الشہداء کو جو چیزیں عطا کی ہیں کسی امام کو عطا نہیں، یعنی وہ ہیں جن کے قربہ کے نیچے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بے شک بے شک۔ خدا نے کسی اور ائمہ کی اولاد سے نسل امامت کو ادامہ نہیں دیا، مگر سید الشہداء وہ ہستی ہیں جن کے خلوص کی قیمت ہے، جن کی نسل میں سے مہدی برحق، بے شک۔ واہ عجیب بات۔ مہدی برحق انہی کی نسل سے ہے۔ آپ بھی اپنے وقت کے امام کو پکائیے، بلائیے، جو مانگنا ہے مانگیے، واہ عجیب بات۔ تو آپ کو عطا کریں گے۔ ایک شخص ہے جس کا نام ابو راجے ہے، یہ شخص بھیلا میں زندگی کرتا ہے، وہاں کا ایک حاکم ہے جس کا نام مرجان۔ یہ شخص ناصبی ہے اور دشمنان علی میں سے ہے۔ اس کو لوگوں نے کہا یہ جو ابو راجے ہے ہمارے بزرگان کو برا بھلا کہتا ہے۔ جب اس نے کہا ان کو حاکم ہو گئی برا بھلا کہتے ہیں تو ان کو پکڑ کر لایا گیا، اور ان کو ان لوگوں نے اتنا مارا کہ اس کے دانت ٹوٹ گئے۔ بوڑھا شخص تھا، 70 سال سے اس کی عمر زیادہ تھی، اتنا زخمی حتیٰ کہ ان کی ناک میں نکیل ڈال کر پورے شہر میں ان کو پھرایا گیا۔ جرم کیا ہے کہ محبت علی میں بلایا جا رہا ہے۔ اب اس نے حکم دیا کہ اسے قتل کر دو۔ لوگوں نے کہا اتنا آپ نے مارا ہے، اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی، زخموں سے چور چور ہے، دانت ٹوٹ گئے ہیں، اگر آپ اسے قتل نہ بھی کریں تو یہ رات تک خود بخود مر جائے گا، چھوڑ دیجیے۔ لوگوں کے کہنے پر ان لوگوں نے انہیں قتل نہ کیا، چھوڑ دیا۔ اس کے بیٹے آئے، بیٹوں نے اٹھایا، باپ کو لے گئے۔ جب باپ کو لے گئے، یہ کہتا ہے رات کا وقت تھا، میری آخری سانسیں تھیں، میرے دل میں خیال آیا کہ تیرے وقت کا امام زندہ ہے، تیرا مہدی دوران زندہ ہے۔ پکار اس نے، ان کمزور لبوں اور کمزور صدا کے ساتھ اس نے کہا مولا میری مدد کیجیے۔ کیا کہنا تھا؟ کہتا ہے جس کمرے میں میں تھا یا میں نے دیکھا کہ وہ کمرہ نورانی ہوا، جب نورانی ہوا تو میرے وقت کے امام آئے، میرے جسم پر ہاتھ پھیرا، یہ وہ مسیحا ہے جیسے عیسیٰ ہاتھ پھیرتے تھے اور مریض ٹھیک ہو جاتا تھا، عیسیٰ مردہ کو زندہ کرتے تھے، زندہ ہو جاتا تھا۔ بے شک۔ یہ وہ امام ہے آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، اور ختمی مرتبہ سے لے کر امام حسن عسکری تک، تمام کے اجازات میرے مہدی برحق کے پاس ہیں۔ بے شک۔ نعرہ حیدری، نعرہ خوشنودی امام زمانہ، بلند تر صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ تو امام نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا۔ جب صبح کا وقت ہوا، بیٹے اٹھ کر آئے کہ دیکھیں ہمارے باپ کی کیا صورتحال ہے۔ دیکھا ہے کہ صبح کی نماز پڑھ رہا ہے۔ واہ جی واہ۔ جو 70 سال کا بوڑھا تھا، یوسف نے ایک معجزہ دکھایا تھا،
کیا کیا تھا؟ جب زلیخا بالکل نبیلی ہو گئی، بوڑھی ہو گئی، تو اپنے دور کے بادشاہ کے دربار میں اس کے لیے دعا مانگی، خدا نے اسے 20 سال کی عورت بنا دیا۔ اب میرے مہدی کا معجزہ دیکھیے، کہہ رہا تھا نا کہ آدم سے لے کر حضرت ختمی مرتبہ تک تمام معجزات کا وارث ہے میرا مہدی۔ بے شک۔ اب دیکھیے یہ 70 سال کا بوڑھا ہے، زخموں سے چور چور ہے، دانت ٹوٹ گئے ہیں، سر پر بال نہیں ہے۔ جب ہاتھ پھیرا، بیٹے جب اٹھ کر آئے ہیں، دیکھا کہ صبح کی نماز پڑھ رہا ہے، نہیں پہچانا کہ وہی 70 سال کا بوڑھا ہمارا باپ ہے یا 20 سال کا نوجوان ہے۔ دیکھا یہ کیا ہوا؟ میرے وقت کے امام نے، میرے مسیحا نے مجھے یہ بات میرے مسیح، جب یہ خبر پہنچی حق کے حاکم کو کہ وہ جس کے بال نہیں تھے اس کے بال آ گئے ہیں، جس کے دانت توڑے تھے وہ دانت دوبارہ اگائے ہیں، جس کے جسم پر زخموں سے کوئی جگہ خالی نہیں تھی اب تو وہ بالکل بے عیب ہے۔ لایا گیا، دیکھا تو ہر وقت وہ اسی خوف میں رہتا تھا کہ کہیں ان کے وقت کا امام نہ آئے۔ یہ پکاریے اپنے امام کو، کیوں نہیں پکارتے آپ؟ پکاریے اپنے وقت کے امام کو۔ آپ کے لیے ہے دعائے نطبہ، آپ کے لیے ہے دعائے گاہ، آپ کے لیے ہے وہ دعائے فرج، آپ کے لیے ہے الہی رزم البلا اور الخفاق، اس کے لیے ہمارے لیے ہے۔ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، ہم جو مہدی دوران کو پکارتے ہیں ان کے لیے دعا مانگتے ہیں، در حقیقت اس کے مقابلے میں میرا مولا ہمارے لیے دعا کرتا ہے۔ دیکھیے یہ وقت جو ہے اپنے آپ کو آمادہ کرنے کا وقت ہے، اپنے آپ کو تیار کرنے کا وقت ہے، اپنے کردار کو ایسا بنائیے کہ جب مہدی دوران آئے تو کہیں آپ بھی آ جائیں ہماری فوج میں۔ یہ نہ ہو کہ وہ پکارے اور ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنا منہ چھپاتے تھے، یہ نہ ہو۔ اپنے آپ کو آمادہ کیجیے، اپنی نسلوں کو آمادہ کیجیے۔ یہ کربلا جو ہے جو ہم ہر سال برپا کرتے ہیں، یہ انقلاب کا نام ہے۔ یہی کربلا انقلاب مہدی لائی، اسی کربلا سے انقلاب مہدی نکلے گا۔ دیکھیے فقط کربلا اتنا نہیں کہ 10 دن ہم سیاہ لباس پہن لیں، نیازیں چلا لیں، نہیں، بلکہ انقلاب اپنے آپ میں انقلاب آنا چاہیے۔ جب اپنے آپ میں انقلاب لائیں گے، اگر اس محرم الحرام سے پہلے ہم بے نماز تھے تو محرم الحرام ہمارے اندر ایسا انقلاب لائے کہ ہم تہجد گزار ہو جائیں، تاکہ کل اگر ہم وقت امام کے سامنے جائیں تو ہمیں کوئی یہ تانا نہ دے کہ یہ بے نمازی ہے۔ اگر ہم بے روزے دار ہیں تو کربلا کہ یہ ایام گزارنے کے بعد ہم روزے دار ہیں۔ کربلا انقلاب اپنے آپ پہ انقلاب لائیں گے۔ اگر ہم حق کے سادات نہیں دیتے، کون سے نہیں دیتے؟ حق کے سادات یعنی حق امام زمانہ کا حق ہے یہ خود۔ اگر ہم ادا نہیں کرتے تو کیسے ہم اپنے امام کو دیکھ سکیں گے؟ کیسے ہم یہ چہرہ لے کر جائیں گے؟ اگر وہ پوچھیں کہ آپ میرے لیے خون دینا چاہتے ہیں، کہیں گے ہاں خون دیتے ہیں۔ وہ پوچھیں آپ نے تو چند ٹکے میرے لیے نہیں دیے، وہ کیسے؟
کربلا انقلاب اور مقدمہ ہے انقلاب میں، اسی کی وجہ سے انقلاب برپا ہوا۔ دعا کیجیے، ہر صبح اپنے امام سے عہد کیجیے، ہر صبح اٹھ کر عہد کیجیے کہ مولا ہماری گردنیں جو ہیں تمہاری بیعت کے لیے ہیں اور تمہارے آگے جھکی ہوئی، اسی کربلا کو روتے ہیں میرے وقت سے۔ آپ زیارت ناہیہ لوگے، زیارت ناہیہ مرثیہ ہے میرے امام کا، وہی درد دل ہے میرے امام کے، ہمارے لیے پیش ہو۔ ہمارا امام جب آئے گا اس کے لیے علامات ہیں، الفیہ اس میں علامات ظہور بیان ہوتے ہیں، اور وہ قیام جو پہلے امام کی حکومت سے پہلے قیام ہے، قیام کوثانی ہے، قیام سید جوانی ہے، قیام ابو سفیانی ہے، قیام دجال ہے، یہ سارے امام کی ظہور سے پہلے ہیں۔ الفاظ اسی میں ہوگی۔ دیکھیے اپنے وقت پہ امام کے ساتھ ارتباط قائم کیجیے، دعاؤں کو اپنا شعار بنائیے، دیکھیے کہ وقت کا امام آپ کی کیسے مدد کرتا ہے۔ اور آج جو ہم یہاں کھڑے ہیں، جس دور میں بھی جو رہا ہے، ہر دور میں اپنے امام کے ساتھ معشوق ہے۔ ایک شخص ہے، راوی نقل کرتا ہے، میں چھوٹا سا تھا، وہ شخص آیا میرے باپ کو ملنے کے لیے، اسے تھوڑی سی نیند آئی، اس کے سر سے امامہ گرا، تو میں نے پوچھ لیا آقا بتا سکتے ہیں یہ آپ کے سر پر زخم کا نشان کیسا ہے؟ آپ کے سر پر زخم کا یہ نشان کیسا ہے؟ کہا میں نے صفین میں علی امیر المومنین کی مدد کی ہے۔ اس نے کہا آقا آپ تو 6 صدی میں ہیں، علی امیر المومنین تو 1 صدی میں تھے، 500 سال گزر گئے ہیں، آپ نے کیسے علی کی مدد کی ہے؟ اس نے کہا میں ایک دن چل رہا ہوں، راستے سے ایک میرا ہمسایہ میرے ساتھ ملا، جب ہم چل رہے تھے تو اس نے کہا کہ میں اگر جنگ صفین میں ہوتا تو میں امیر شام کے ساتھ مل کر علی کے ساتھ جنگ کرتا۔ تو میں نے کہا اگر میں جنگ صفین میں ہوتا تو میں علی کے ساتھ مل کر امیر شام سے لڑتا۔ اس نے کہا اگر ایسی بات ہے تو صفین یہاں ہم برپا کر لیتے ہیں، جی آئیے ہم یہی آپ جنگ کر لیتے ہیں، جو مارا گیا وہ اسی کے ساتھ۔ کہا تلواریں نکال لی، جنگل بیابان ہے، میں علی کی طرف سے لڑ رہا ہوں تو امیر شام کی طرف سے لڑ رہا ہے۔ لڑتے لڑتے اس نے مجھے اتنا زخمی کیا کہ میں گر گیا۔ میں گرا اتنی حالت میں تھا کہ موت کے قریب تھا۔ اب وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، تھوڑی دیر ہی گزری تھی، میں نے دیکھا ایک گھوڑے سوار ہے، ایک گھوڑے سوار ہے، اور وہی گھوڑے پر سوار ہیں، اسی دشمن علی کا سر اس کے ہاتھ میں ہے۔ آ کر ان نے اس کا سر میرے سامنے پھینکا، میرے اوپر اسی مسیحا نے ہاتھ پھیرا۔ میں نے کہا کون ہو؟ کہا تیرے وقت کا امام ہے۔
کہا جب کوئی جہاں آپ سے پوچھے کہ یہ آپ کے سر میں کون سا زخم ہے تو ان لوگوں کو کہنا یہ صفین میں میں علی کے ساتھ لڑا، واہ جی واہ، واہ جی واہ، میں صفین میں علی کے ساتھ لڑا۔ جس کے لیے ہو، جس کی محبت آپ کے دل میں ہے، آپ کو روز قیامت اسی کے ساتھ لڑا۔ بے شک بے شک، اگر آپ آج حسینی ہیں تو حسین کے ساتھ معشوق ہیں، اور دعا کی کہ خدا نے سید 14 کے ساتھ معشوق ہے۔ اللہ یا اللہ، اور جو ٹھیکے ماننے والے ہیں خدا کو ان کے ساتھ معشوق ہے۔ اللہ یا دیکھیے آج جس معصوم کا میں ذکر کرنے چلا ہوں اس کی پوری زندگی سفر ہوئی، 6 ماہ زیادہ ہونا نہیں، سیدنا 6 ماہ۔ دیکھیں امام حسین علیہ السلام 28 کو چلے تھے، 28 کو چلے تھے، رجب سے محرم تک آپ اگر شمار فرمائیں تو تقریباً 6 ماہ ہو گئے۔ جس کی عمر ہی سفر میں گزری، کربلا میں پاک کے شاہدین میں سے ایک شاہد۔ تاریخ کہتی ہے کربلا کے بعد سر لوگ کے نیزہ پر تھے، جب شام کے بازار میں سب کو لایا گیا، ایک خاتون آئی ہے سروں کے نیچے، دیکھتی آئی ہے، عباس کے سر کے قریب آئی تو کہا اس نے جنگ کی ہو۔ علی اکبر کے سر کے نیچے آئی تو کہا اس نے بھی جنگ کی ہو۔ قاسم کے سر کے نیچے آئی تو کہا اس نے بھی جنگ کی ہو، مگر جب علی اصغر کے سر کے نیچے آئی رو کر کہا اس نے جنگ نہیں کی، یہ کربلا کی جنگ نہیں تھی، ظلم تھا، کیا اس نے بھی جنگ کی ہوگی؟ جس کی ماں کا بھی دودھ بھی خشک نہیں ہوا۔ جب سید الشہداء پورے بنی ہاشم شہید کرا بیٹھا ہے، کربلا کے میدان میں ایسے کھڑے ہیں جیسے ایک اجڑے ہوئے باغ کا مالی باغ میں آ کر کھڑا ہوتا ہے، پکار رہے ہیں یا فرسان الحجا یا ابطال الصفا، کہاں ہو میرے جنگجو، کہاں ہو میرے گھوڑوں کے شاہ سوار، میں تمہیں پکارتا ہوں مالی منادی کو، مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ تاریخ کہتی ہے خیام کے در سے جا پردہ اٹھا یا پھر گرا، سید الشہداء نے مڑ کر دیکھا تو خیام میں ایک کوہرام برپا ہے۔ جب یہ کوہرام سنا آئے ہیں خیام میں، کہا اماں فضا بتا سکتے ہو یہ کوہرام کیسا ہے؟ کہا حسین جب سے آپ نے غربت کا ہوکا دیا ہے، غربت کی صدا بلند کی ہے تو اصغر جھولے میں نجیس ہوتا، کبھی ادھر گر جاتا ہے کبھی ادھر گر جاتا ہے۔ علامہ سید وہ حسین شاہ مرحوم فرمایا کرتے تھے جب مچھلی پانی سے بہہ آتی ہے نا اس پر 3 حالتیں طاری ہوتی ہیں۔ پہلی حالت کیا ہوتی ہے؟ یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ کبھی اس طرف کبھی اس طرف اچھلتی ہے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، پھر یہ حالت ختم ہوتی ہے، پھر کیا کرتی ہے؟ کبھی ادھر کروٹ لیتی ہے کبھی ادھر کروٹ لیتی ہے۔ تیسری حالت اس
پر جو جاری ہوتی ہے، جب یہ بھی سکت ختم ہو جاتی ہے، کبھی منہ کھولتی ہے اور کبھی بند کرتی ہے۔ کربلا میں علی اصغر پر یہ تینوں حالتیں جاری ہوئی۔ 7 کو ہوا پانی بند، 8 کو علی اصغر کبھی جھولے میں ادھر کبھی ادھر، 9 کے دن علی اصغر کی کیا حالت تھی، کبھی ایڑیاں کھینچتے تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ جب 10 کا دن آیا صبح کے وقت، علی اصغر منہ کھولتے تھے پھر بند کرتے تھے۔ جب عصر عشور آئی تو علی اصغر پر چوتھی حالت جاری ہوئی۔ کیا چوتھی حالت تھی؟ کہ جب منہ کھولتے تھے تو بند نہیں ہوتا تھا، جب بند کرتے تھے تو کھلتا نہیں تھا۔ کیا صورتحال ہے؟ اب آئے ہیں سید الشہداء علی اصغر کے پاس، دیکھا ہے کہ 4 سال کی بیٹی ہے، بیٹی سکینہ ہے، بیٹھی ہے بھائی کے قریب، کہہ رہی ہے بھائی حالت یہ ہے کہ پانی نہیں ہے، کوشش کر رہی ہوں کہ مجھے پانی مل جائے۔ دیکھا جب بابا کو تو کہیے بابا میرا بھیا بہت تسا ہے، میرا بھیا بہت پیاسا ہے، بابا ہو سکتا ہے ایک گھونٹ میرے بھائی کو پانی مل جائے؟ تو یہ کہنا تھا، کہا اماں فضا میرا لال مجھے دو، میں اسے لے جاتا ہوں فوج اشقیاء کے پاس۔ اب آئے ایسے اٹھائے ہوئے ہیں، جب دور سے دیکھا فوج اشقیاء نے، یہ بہت سنگ دل تھے، انہوں نے دور سے دیکھا کہ حسین کا اکبر مارا گیا ہے، حسین کا قاسم مارا گیا ہے، حسین کے عباس کے بازو قلم ہو گئے ہیں، اب یہ تھک گئے ہیں، میرے خیال میں یہ بیعت کرنا چاہتے ہیں اور قرآن لے کر آ رہے ہیں۔ جب یہ کہا ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ قرآن نہیں بلکہ قرآن کی آخری صورت ہے۔ آئے ہیں فوج اشقیاء کے پاس، کہا لوگوں اگر مجرم ہوں تو آپ کی نظروں میں مجرم ہوں، اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اس کے لیے مجھے ایک گھونٹ پانی چاہیے۔ شریف زادے کسی شریف زادے کو کسی کمینے سے خدا سوال کرنے کا موقع نہ دے۔ ارے یہ اتنا شریف تھا کہ کمینوں سے پانی مانگ رہا ہے اپنے 6 ماہ پیاسے کے لیے۔ اے رونے والوں ادھر صدائی میرے بچے کے لیے پانی دو۔ عمر سعد نے کہا حملہ اقتا کلام الحسین، حسین کی کلام کو قطع کرو۔ کیا ہوا؟ اس نے وہ تیر اٹھایا جو حیوانوں پر استعمال ہوا کرتا تھا، اپنی سلاؤں کو کھولیے، ارے اس معصوم کا ماتم ہے جس کی ماں کربلا سے شام تک کہتی گئی اصغر، اور تیرے جلے ہوئے چولہے کی لڑیاں میرے پاس ہے۔ اور تیر اٹھا کمان میں آیا یا پھر تیر گرا، پھر اٹھایا پھر تیر گرا، پھر اٹھایا پھر تیر گرا۔ کہا ابن سعد نے کبھی نہ کیا ہوا ہے کہ تو اتنا تیر انداز ہے، کیوں تیرا تیر گر رہا ہے؟ کہا لگتا ہے تیری اولاد نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں قیام کے دروازے پر ایک ماں کھڑی ہے، جب میں تیر کو کھینچتا ہوں تو